خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، ہر حال میں انصاف قائم کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ کتاب اللہ للارواح نور۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر۔ اے رسول، آپ کو غم میں نہ ڈال دے وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اپنے منہوں سے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یہودیوں میں سے جو جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، جاسوسی کرتے ہیں دوسری جماعت کے لیے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچی، بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کے جگہوں سے، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر یہ حکم تمہیں نہ دیا جائے تو اسے تو تم بچو، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے یہاں سے وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جاسوسی کرتے ہیں وہ جھوٹ کہنے کے لیے، کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں حرام مال۔ بس اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، یا آپ ان سے اعراض کیجئے، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں تو ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کر دیں تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ آپ کو کیوں کر منصف بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد روگردانی اختیار کرتے ہیں
اور وہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ سورہ مائدہ ہے۔ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 43 تک پڑھی گئی ہیں۔ گویا آج 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، احکامات بیان کیے جا رہے تھے، اور سورہ مائدہ میں تقریباً احکامات ہیں، فائنل احکامات ہیں۔ تو یہاں آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان میں یہودیوں اور منافقوں کے سلسلے میں ان کی جاسوسی اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ منافقین ظاہر میں تو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن موقع ملتے ہی کفر میں چلے جاتے تھے۔ وہ منافقین کچھ تو عرب کے بت پرستوں میں سے تھے اور بعض یہودیوں میں سے تھے۔ ان کی پالیسی اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کی تھی، اور برملا وہ دعویٰ کرتے تھے اپنے ایمان والے ہونے کا، لیکن اللہ نے ان کے دعوے کو رد کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بلکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ بھلا اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے ان کے اپنے خیال میں وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارا راز کوئی فاش نہیں کر رہا ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کے دھوکے کا نقصان انہی کو پہنچے گا، لیکن اس بات کا ان کو شعور نہیں۔ بہرحال آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، پہلے ان کا شان نزول ہم بیان کر رہے ہیں۔ شان نزول بولے تو نازل ہونے کا سبب اور وجہ، کس وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس وجہ کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ ان آیتوں کا شان نزول 2 واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینے کے قرب و جوار میں اطراف میں رہنے والے یہودیوں اور ان کے قبائل میں پیش آئے تھے۔ انہی یہودیوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔
ایک واقعہ تو قتل اور قصاص کا ہے، اور دوسرا واقعہ زنا اور اس کی سزا کا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں کفر، شرک اور اس سے بڑھ کر ظلم کا ماحول تھا۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا اور ظالمانہ قانون پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ میجارٹی والے ہیں نا، یہ ظالمانہ قانون پہ قانون بنا کر کمزوروں پر مسلط کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہی کچھ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھے۔ اسلام آیا دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اور کفر اور شرک کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ دین برحق کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اسلام غالب رہے گا، اور آج کے ایسے حالات میں بھی، قسم پرسی میں بھی، ہمیشہ اسلام شہ سرخیوں میں چلکتا رہا ہے۔ کوئی اخبار مسلمانوں سے خالی نہیں ہے، کوئی خبر مسلمانوں سے خالی نہیں ہے، ہیں جی؟ حالانکہ پوری دنیا اسلام، اہل اسلام کو مٹانے کا عہد کر چکی ہے، لیکن اللہ کا دین یعلو ولا یعلا، خود جو ہے سربلند ہے۔ اس کو بلند کرنے کی ضرورت ہمارے کو نہیں ہے۔ ہمارے ایمان اور اطاعت کی وجہ سے اسلام کو سربلندی نہیں، اسلام تو ہمیشہ سے سربلند رہے گا۔ اب آپ اطاعت کر کے اس کے مستحق بنیں گے۔ ہماری وجہ سے اسلام کا جھنڈا بلند نہیں ہوگا، وہ تو بلند ہے۔ ہماری سعادت ہے اس جھنڈے کے تلے آ جائے۔ قرآن محفوظ ہے، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر قرآن کے ایک حرف بھی بدل نہیں سکتی۔ ہمارے کو قرآن کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ محفوظ قرآن کے اندر آنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہماری بھی حفاظت ہو جائے۔ مضبوط بن کر میں آ جاؤ تو دنیا کی طاقتوں کے حملے ناکام خود ہو جائیں گے، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن حوصلہ دلاتا ہے، قرآن بزدل نہیں بناتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے بشرطے کہ ایمان والے۔ اگر غالب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کچھ کمی ہے، بلکہ ہمارے عمل میں کچھ کمی کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹارگیٹ ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں ظلم، بے انصافی کا دورہ چل رہا تھا۔ طاقتور قومیں کمزوروں پہ ظلم کر رہی تھی۔ چنانچہ مدینے کے اطراف میں یہودی آباد تھے۔ مدینے کے اندر تو عرب رہتے تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں ایمان لائے اور انصار مدینہ کہلائے۔ پہلے بت پرست تھے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا بت تھا منات، مدینے والوں کا بت منات، مکے والوں کا بت ہبل، خزاعہ کا بت عزا، طائف والوں کا بت لات۔ افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ تو مدینے والے پہلے بت پرست تھے۔ ان کا بت تھا منات، ایک پہاڑی پہ تھا۔ وہ پہاڑی کی وادی کو مشلل کہتے تھے، مشلل کے اس پہاڑی پر منات کا مندر تھا۔ یہ مدینے کے کافر جاہلیت کے دور میں جب حج کو جاتے یا عمرے کو جاتے تھے تو یہاں آ کر احرام باندھتے تھے منات کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح فرمایا تو خاص طور سے ان بتوں کو اور بت خانے کو توڑنے کا حکم دیا، اور حضور کے حکم سے یہ سارے بت خانے مسمار کر دیے گئے، اور پھر اسلام غالب آ گیا۔ اسلام میں شرک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بہرحال تو مدینے میں پہلے اس کا نام یثرب تھا، یثرب، اور تو حضور وہاں پہنچے تو اس کو پھر مدینہ بنا دیا۔ مدینہ کے معنی شہر کے آتے ہیں، تو اصل اس کا نام تھا مدینۃ الرسول، شارٹ کٹ کر کے لوگاں اس کو مدینہ مدینہ کر دیا۔ تو یثرب پرانا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم۔ خندق کے موقع پہ منافقین نے کہا تھا یثرب والو یہ جنگ کے محاذ پہ رہو گے، مارے جاؤ گے، لہٰذا گھروں کو ہلو ہلو یہاں سے چلے جاؤ۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، یثرب مدینہ کا پرانا نام۔ تو یہاں عرب کے دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، جو بت پرست تھے۔ یہودی حضور کی تلاش میں یہاں پہنچے تھے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اطراف میں مدینے کے ان کی بستیاں تھیں یہودیوں کی، اور بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، اور بڑے مالدار لوگ تھے، اہل علم تھے، علماء تھے، ان میں تورات کے عالم تھے، اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے حق پہ صرف ہم ہیں، کوئی نہیں ہے، اور تھے اس وقت وہ حق پہ۔ تو حضور کے تلاش میں یہ یہاں پہنچے تھے۔ حضور کی علامتیں تورات میں موجود ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ حضور تشریف لائے، انہوں نے آپ کو پہچان لیا، پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کر دیا۔
ہم نہیں مانتے ان کو. کیوں؟ کہتے تھے یہ ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے لوگ، کیونکہ اب تک انبیاء کا سلسلہ ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں چلتا رہا. آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہوئے بنی اسرائیل میں سے. اس کے بعد لمبا گیپ رہا 600 سال کا. پھر حضور پیدا ہوئے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے پہچان کر بھی آپ کا انکار کیا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ کی لعنت ہوئی ان پر. بہرحال یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. 3 خاندان. یہ سب تاجر لوگ تھے، تجارت پیشہ، بیپاری. بنو قینقاع سونار تھے، زیورات بناتے تھے، اور مدینے میں ان کا بازار تھا بڑا، بنو قینقاع کے نام سے. سنارا تھے یہ. اور باقی تاجر تھے، بڑی تجارتیں تھیں ان کی، بہت مالدار تھے. عربوں کے مقابلے میں بہت مالدار تھے. جنگجو بھی تھے، ان کے پاس اسلحے بھی تھے اور مضبوط قلعے بھی تھے. کبھی کبھی ان کی اور عربوں کی جنگ چھڑ جاتی تھی تو عربوں نے ان سے دوستی کر لی تھی. وقت پہ کام آئے، کیونکہ عربوں کے 2 قبیلے خود ایک دوسرے کے دشمن تھے. ان میں سے ہر ایک نے یہودیوں کے ایک قبیلے کو اپنا دوست بنا رکھا. بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں میں جنگ ہوئی. تو بنو نذیر طاقتور قبیلہ تھا، ان کے مقابلے میں بنو قریظہ کچھ کمزور تھے. چنانچہ انہوں نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ بڑا ظالمانہ. بنو نذیر نے بنو قریظہ کو اس ذلت آمیز معاہدے پر مجبور کیا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو اگر قتل کر دے تو بنو قریظہ بنو نذیر کے اس آدمی کو قصاص میں قتل نہیں کریں گے، بلکہ بنو نذیر 70 وسق کھجوریں دیت میں دے دیں گے، پنشمنٹ میں. وسق بولے تو کیا؟ ایک پیمانہ ہوتا ہے، تقریباً 5 من اور 10 سیر کا ایک وسق ہوتا ہے. تو معاہدہ یہ کیا کہ بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں بنو نذیر کے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ 70 وسق کھجور دے دی جائے گی اور یہی بدلہ ہو جائے گا. اچھا، اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دے تو وہ ڈبل دیت دے گا، یعنی 140 وسق کھجوریں دینی پڑے گی. کیوں؟ کہ بنو قریظہ کمزور تھے تو ان پر ڈبل جرمانہ لگایا گیا.
اب یہ مجبور ہو کر انہوں نے قبول کیا، اچھا بھائی دے دیں گے، جان دے، لڑائیوں سے تو اچھا ہے نا، ڈبل دیت دے دیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور قانون بنایا تھا انہوں نے کہ بنو نذیر کے کسی عورت کو بنو قریظہ کا کوئی آدمی قتل کر دے تو عورت کے بدلے میں بنو نذیر بنو قریظہ کے مرد کو قتل کر دیں گے۔ عورت کے بدلے عورت نہیں، عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر بنو نذیر بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو دیت دے دیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے مرد کو قتل کرے تو بنو نذیر بنو قریظہ کے 2 مردوں کو قتل کریں گے، یعنی ڈبل۔ اب بنو نذیر مجبور تھے، یہ بنو قریظہ مجبور تھے، تو بنو نذیر کے یہ ظالمانہ قانون کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور یہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور مدینہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے رہنے والے تھے، امام دار الہجرہ کہلاتے تھے۔ ان کے زمانے کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں کوئی فتویٰ نہ دے سوائے امام مالک کے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن دور دونوں کا ایک ہی تھا۔ تو بادشاہ وقت نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں سوائے امام مالک کے کوئی فتویٰ نہیں دے۔ اتنا بڑا مقام۔ امام مالک فرماتے ہیں ہر شہر طاقت سے فتح ہوا، مکہ، طائف، طاقت سے اسلامی فوجیں وہاں پہ پہنچی، تو ہر شہر طاقت سے فتح ہوا سوائے مدینے کے۔ امام مالک نے فرمایا مدینہ طاقت سے فتح نہیں ہوا، مدینہ ایمان سے فتح ہوا ہے۔ حضور نے مدینے پہ کوئی فوجیں نہیں بھیجی، چڑھائی نہیں کی، بلکہ مدینے کے کچھ لوگ قبیلے خزرج کے حج کے لیے مینا میں پہنچے تھے، اور حضور تبلیغ کے لیے ان کے خیمے میں پہنچے تھے، اور حضور نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب کے۔ قبیلہ کون سا؟ کہا جی قبیلے بنو خزرج۔ ایک بات یاد رکھو، عربوں کی علامت یہ ہے، عرب پوچھیں گا نا قبیلہ پوچھیں گا، اور ہمارا انڈین بھائی پوچھیں گا کہاں والے ہیں، تمہارا گاؤں کون سا ہے، تبھی سمجھ جانا کہ یہ گورانی ہے۔ یہ عرب جو پوچھیں گے نا قبیلہ پوچھیں گے، عرب پوچھیں گے من کون ہو، وہ جواب میں اگر عرب ہے نا اپنا نام، اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، 3 نامہ بولنا تو سمجھ جاؤ وہ عرب ہے۔ اور ہم سنگل نہیں تو ڈبل، اپنا نہیں تو باوا کا بولتے، سمجھ جاؤ انڈین ہے، یہ ایشین ہے۔ عرب اپنا قبیلہ بولیں گا۔ تو حضور ہر خیمے میں پہنچ کر پوچھتے کہ تم کون ہو؟
وہ بتاتے اپنا قبیلہ۔ تو خزرج والوں کے خیمے میں حضور پہنچے، پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا جی ہم بنو خزرج سے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ ورنہ لوگاں تو جھڑک دیتے تھے حضور کو، کافراں بات ہی نہیں سنتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی تشریف رکھیے، ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ یہ بڑے بااخلاق لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کی توحید سمجھائی اور فرمایا کیا اس کام میں تم میری مدد کرو گے؟ تو انہوں نے حضور کی بات کو تسلیم کیا۔ یہ 6 تھے انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ ان میں تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی۔ یہ 6 ہیں مدینے والے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ وہ 6 آدمی ایمان لائے، مدینہ پہنچے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ تب جا کر مدینے میں اسلام کا چرچا ہو گیا اور اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے مدینے والے واقف نہیں تھے کہ مکے میں کوئی پیغمبر تشریف لائے۔ یہ 6 انصاری صحابہ جو ایمان لائے، السابقون الاولون من الانصار، انصار میں سے تھے۔ اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ شروع کے تھے سابقین اولون۔ چنانچہ انہوں نے جا کر مدینے میں تذکرہ کیا۔ اب جو سنجیدہ لوگ تھے یا جو حق کی تلاش میں تھے، بت پرستی سے جن کو الرجی ہو گئی تھی، ان لوگوں کو تو اس کا انتظار تھا، وہ لوگ قبول کیے۔ اب ان کی تعداد 6 سے 12 ہو گئی۔ یہ دوسرے سال آئے، حضور سے بیعت کی۔ ان میں اوس قبیلے کے بھی لوگ تھے، دوسرا جو قبیلہ تھا اوس، اس کے بھی لوگ شامل تھے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ آئے، تعداد زیادہ تھی، 70 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، انہوں نے بیعت کی۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گاؤں والے، مکے والے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں کہیں کو رہتے، ہمارے یہاں آ جائیے نا، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جیسے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضور کے چچا ساتھ میں تھے، حضرت عباس۔ انہوں نے کہا او یثرب والو، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہم خوب جانتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب طاقتور قبیلہ ہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو نقصان پہنچا سکے۔ ٹھیک ہے مذہباً اختلاف ہے، لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ ہمارے بھتیجے ہیں۔ اگر تم ان کو اپنے وطن لے جانا چاہتے ہو نا، ذرا سوچ سمجھ کے، کیونکہ ان کے مخالف بہت ہیں، ہر کالا گورا، اور پوری دنیا سے تم کو مخالفت مول لینا پڑیں گی۔ اگر طاقت ہے پوری دنیا کا مقابلہ کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا، تو پھر فیصلہ کرو، نہیں تو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لو۔
انصار مدینہ نے کہا کہ جی ہم سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کر رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اسود اور احمر، کالے اور گورے دنیا میں جتنے ہیں نا، جو بھی ان کی مخالفت کریں گے ہم دفاع کریں گے، اس کا وعدہ کریں۔ حضور نے فرمایا ذرا سوچ سمجھ کے، کیونکہ عرب جو تھے نا ایک مرتبہ فیصلہ کر لیے، اب وہ فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ ہمارے انڈین ہیں، مول صاحب رہندے، حاجی صاحب رہندے، وعدہ کرتا ہاں میں آ رہا ہوں جی، اور انہیں جو گل ہو جاتا بیٹا بعد میں آتا، اجی معذرت معاف کرنا ہے جی، آئی ایم سوری، ہاں آئی ایم سوری، پہلے کیوں جھک ماری؟ وعدہ کراج کیوں تو؟ جب نہیں کر سکتا نا وعدہ کرنا چاہیے کچھ۔ یہ ہمارے علاقے کی مٹھی ہے، یہ دھوکے باز۔ لیکن عرب مسلمان رہندے یا کافر رہندے، زبان دے دیا جان دیں گا انہیں، پیچھے قدم نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کو خود چن کر دیا تھا، کیونکہ ان کی ایسی صفات تھی جو دنیا میں کسی قوم میں نہیں تھی۔ ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا بس جان دیتے تھے، اپنی اولاد اپنا خاندان قربان کرتے، فیصلے سے ہٹنے والی قوم نہیں تھی۔ اس لیے حضور نے بار بار فرمایا دیکھو تم جو معاہدہ کر رہے ہو نا ذرا سوچ سمجھ کے۔ ان کا جی سوچ سمجھ کے فیصلہ ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اسی طاقت کے ساتھ جس طاقت سے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال کیا انہوں نے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، سب کریں گے، مگر اس کے بدلے میں ہمارے کو ملیں گا کیا؟ ہے جی سودا، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ منافع کے لیے محنت کرتا ہے، بغیر منافع کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا ہے جی، اور کم سے کم یہ ثواب کے واسطے تو کرتا ہے۔ ثواب کیا ہے؟ یہ بھی تو فائدہ ہی ہے نا، یہ بھی سودا ہے۔ یہ انسان جو عبادت کرتے ہیں نا اس کے 3 وجوہات ہوتی ہیں، 3 وجہوں میں سے ایک وجہ سے انسان عبادت کرتا ہے۔ پہلی وجہ جنت میں داخل ہونے کے واسطے، نمازاں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، کہہ کے واسطے اللہ جنت میں داخل کرنا۔ آ گیا مفاد، یعنی پھگٹ میں نہیں کر رہا عبادت، انہیں جنت ہونا پڑا، پھگٹ میں جماعت میں نہیں جا رہا، انہیں ثواب ہونا پڑا۔ تو یا تو انسان نیک عمل کرتا ہے جنت حاصل کرنے کے واسطے، اچھا، یا عبادت کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، یا اللہ ہمارے کو جہنم سے بچا لینا، اس لیے عبادت کر رہا، گناہوں سے بچ رہا، یا اللہ جہنم سے ہمارے کو بچا لینا۔ اچھا یہ بھی مفاد ہے، ہاں جی یہ بھی سودا ہے نا جی، کئی کو عبادت کر رہے اللہ جہنم سے بچا لینا۔ ایک تیسری وجہ ہوتی ہے عبادت کی، اور وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کے واسطے، اسے کہیں گے اخلاص۔ اسی لیے قل هو اللہ احد، اس کے سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اخلاص بولے تو خالص کرنا، خالصتاً لوجہ اللہ، محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا۔ تو پہلے 2 وجوہات مفادات ہیں،
جنت حاصل کرنے کے واسطے کر رہا یا جہنم سے بچنے کے واسطے، یہ مفاد ہے۔ لیکن محض اللہ کی محبت میں عبادت کرنا، یہ ہے اخلاص۔ اچھا، تو بہرحال انہوں نے سوال کیا انصار مدینہ نے، اگر ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ کا تعاون کریں، تو ہم کو ملیں گے کیا؟ ان سب کے بدلے میں ہم اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کریں گے آپ کے لیے، ہمارے کو ملیں گا کیا؟ حضور نے جواب میں فرمایا الجنہ، جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا واہ 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 واہ، کیا بہترین سودا ہے، کہا ہمیں منظور ہے۔ اللہ انصار مدینہ پہ کروڑہ کروڑ درود نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، اس لیے ان کا نام ہی انصار پڑ گیا۔ مددگار ہوں تو ایسے ہو۔ ایک تھے عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار کو نصارہ، اور حضور کے مددگار کو انصار۔ انصار کی حالت تو یہ تھی کہ حضور کی اخیر تک انہوں نے ایسی نصرت کی کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا دی، فرمایا یا اللہ انصار کی مدد فرما، انصار کے اوپر رحم فرما، انصار کی اولاد پہ رحم فرما، انصار کی اولاد پہ رحم فرما۔ حضور نے ان کے پیڑھیوں کے لیے دعا دی انصار مدینہ کی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ۔ انہوں نے تو اپنے نبی کا سودا کر دیا دشمنوں سے۔ ایک شاگرد بولا عیسیٰ کہاں ہے، میرے کو معلوم ہے، میں لے کے آتا ہوں، کیونکہ ان کے خلاف روم اور فلسطین کی عدالتوں نے پھانسی کی سزا دے دی تھی۔ گرفتاری کے لیے نکلے سپاہی، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں ہیں۔ تو انہی نصارہ میں سے ایک نے کہا میرے کو معلوم ہے انہوں کہاں ہیں۔ سپاہی بولے چل لے کے ہمارے کو۔ وہ گھر میں پہنچا، کہا تم رکو میں ان کو لے کے آتا ہوں۔ اندر گیا، لانے کے واسطے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ برفعہ اللہ الیہ، آسمان میں اٹھا لیا۔ وہ شاگرد غدار ڈھونڈ رہا ادھر ادھر، کہیں بھی نہیں دکھ رہے۔ انہیں آخر مایوس ہو کے واپس پلٹا۔ واپسی میں اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ کی شکل بنا دی۔ انہیں باہر آ کے بولا ارے نہیں ہے جی اندر عیسیٰ۔ سپاہی بولا ابے تو عیسیٰ ہے۔ اس کو گرفتار کیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا یہ معاملہ ان کے لیے کنفیوژن کر دیا گیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب پہ پھانسی پہ چڑھایا۔ اللہ نے وہ معاملہ ان کے لیے کنفیوز کر دیا۔ تو سپاہی بولے ابے تو عیسیٰ ہے نا؟ انہوں نے بولا میں نہیں ہوں۔ اسے گرفتار کیا، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا، صلیب پہ لے گئے۔ صلیب بولے تو دو لکڑیاں ہیں، ایک لمبی ایک آڑی۔ وہ لکڑیوں پہ کھڑے کرتے تھے پہلے، ہاتھوں پہ کیلے ٹھوک دیتے، پاؤں میں کیلے ٹھوک دیتے، اور پھر پھانسی پہ چڑھا دیتے۔ یہ ٹئی ہے نا، ٹئی لگاتے، اب مسلمانہ کم کر دیے۔ پہلے وکیلاں لگاتے تھے، مالداراں لگاتے تھے، انگریزاں کے غلاماں لگاتے تھے۔ انگریز چلے گئے بیٹے، مگر ہاں ہندوستان میں غلاماں چھوڑ کے چلے گئے۔ ابھی بھی ان کے ہی جو ہے نقل مار رہے۔
یاد رکھو حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل اتاری گا نا اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ یہ دیکھو تم کس کی نقل مار رہے، کس کی مشابہت اختیار کر رہے۔ تو انگریز عیسیٰ علیہ السلام کے غم میں پھانسی لٹکاتے ہیں، وہ ٹائی بولے تو کیا جی پھانسی ہے، وہ پھانسی کا ہے ایک صورت ہے۔ تو ایک تو ان کے نصارہ تھے وہ، اور ایک حضور کے انصار تھے۔ انصار مدینہ نے حق ادا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر شہر طاقت سے فتح ہوا ہے، یہاں تک کہ مکے پہ بھی حضور نے 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ اٹیک کیا اور طاقت سے مکے کو فتح کیا۔ امام مالک نے فرمایا لیکن مدینہ ایمان سے فتح ہوا ہے۔ تو حضور جب مدینہ پہنچے اور آپ نے مدینہ کا کنٹرول حاصل کیا تو آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے مذہب پہ رہو، اگر قبول نہیں کرتے ہیں اسلام چلو اپنے مذہب پہ رہو، ایک ہی بستی میں ہم رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر ہم میں سے کسی کے دشمن نے باہر سے حملہ کیا تو ہم میں سے کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ بھی معاہدہ کیا حضور نے کہ تم اپنے مذہب پہ رہو، ہم اپنے مذہب پہ رہیں گے، لکم دینکم ولی دین۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کنٹرول مدینے پہ ہو گیا اور یہ مدینہ اسلامی ریاست بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ہیں اور وقت کے حاکم بھی ہیں آپ، تو آپ کے ذمہ تھا اسلامی قوانین کو نافذ کرنا۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں پہ تو نافذ کیا ہی کیا آپ نے، لیکن جو عوام غیر مسلم تھی حضور نے ان کے لیے بھی قوانین کی پابندی لازم قرار دی۔ دیکھو اسلامی حکومت کے غیر مسلم رعایا کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی کیا مطلب؟ انہوں اسلامی حکومت کو ٹیکس دینا، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ذمہ داری لے گی ان کے جان مال آبرو کی حفاظت کی۔ ان کو ذمی کہا جاتا ہے، اسلامی حکومت جن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو یہودیوں کے یہ دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، بنو نذیر طاقتور قبیلہ تھا، بنو قریظہ کمزور۔ تو بنو نذیر نے ان پر ظالمانہ قوانین مسلط کر دیے تھے اور وہ چلتے رہے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے، مدینہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، تو بنو قریظہ جو کمزور تھے انہوں نے بنو نذیر سے کہا بس اب تمہارا ظلم نہیں چلے گا، ختم، اب بہت جلا کھا لیا تم، اب تمہارا ظلم نہیں چلے گا، اس لیے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مدینہ ہے، اب تمہارا ظلم نہیں چلے گا۔ بنو نذیر نے کہا کیسا نہیں چلے گا؟ ہمارا تو قانون بہت پرانا چلا آ رہا ہے نا، انہوں کے بعد میں آئے نا،
ہمارے قانونات تو پہلے سے چل رہے نا، وہی چلتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں انصاف قائم فرمایا، عدل کے ساتھ فیصلہ فرمایا، اعلان فرمایا خبردار، جاہلانہ ظالمانہ رسوم و رواج ہم ختم کر دے رہے ہیں۔ اب پرانے قانون نہیں چلیں گے، ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نافرمان لوگ، یہ یہودی، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی صدمہ یا غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی عادت ہی ہے نافرمانیاں کرنے کی، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، لہذا ان کے ساتھ پھر بھی آپ انصاف قائم کیجیے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا شان نزول، دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، خیبر میں ایک یہودی مرد نے جو شادی شدہ تھا، ایک دوسری شادی شدہ عورت سے زنا کیا۔ اب اللہ کی کتاب تورات میں اس سلسلے میں وہی حکم ہے جو اسلام کا حکم ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہو کر اگر زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے، پھر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو تورات میں یہی سزا تھی۔ تو خیبر کے یہودیوں نے سوچا کہ ان کو مدینہ بھیج دیں گے، یہ دونوں کو، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اتنا سخت حکم نہیں ہوں گا، ذرا تھوڑا نرم حکم ہوں گا۔ تو انہوں نے ان دونوں کو مدینہ بھیج دیا، مدینے کے یہودیوں کے پاس، کہ تم ان دونوں کو لے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو، تاکہ کم سے کم سزا ان کو دی جائے۔ چنانچہ کعب بن اشرف جو مدینے کے یہودیوں کا سردار تھا، اس کے پاس انہوں نے بھیجا وہ دونوں کو۔ اب کعب بن اشرف یہودی ان دونوں کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا، کہا جی یہ شادی شدہ ہو کر بھی انہوں نے زنا کیا ہے، لہذا آپ جو بھی سزا ہے ان کو دے دیں۔ حضور نے پوچھا کیا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے کہا جی۔ اس وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا، چونکہ یہ شادی شدہ ہو کر زنا کیے ہیں۔ شادی شدہ بولے تو میاں بیوی نہیں تھے وہ، ہاں جی، یہ مرد
اور یہ عورت الگ الگ تھے، انہیں بھی شادی شدہ ہو کر حرام کاری کرا تھا، وہ عورت بھی شادی شدہ ہو کر غیر مرد سے زنا کروا لی تھی۔ تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اللہ کا حکم لے کر کہ ان کی سزا سنگسار کرنا ہے، کہ ان کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں۔ حضور نے ان یہودیوں کو یہی فیصلہ سنایا۔ یہودی بوکھلا گئے، ارے اتنی سخت سزا، انہوں تو کم سے کم سزا دلوانے کو آئے تھے، لیکن جب وہ سزا سنی جو بڑی بھیانک ہے، اور تورات میں خود وہ سزا تھی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، تمہارا فیصلہ ہے۔ حضرت جبریل نے حضور سے فرمایا، آپ ان سے کہیے کہ ان کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ حضور نے ان یہودیوں سے پوچھا، اچھا بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا عالم اس وقت کون ہے؟ تورات کا سب سے بڑا عالم؟ انہوں نے کہا جی ابن سوریہ ہے، ابن سوریہ، یہ اس وقت تورات کا سب سے بڑا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے ابن سوریہ کے بارے میں بتلایا، یہ فدق کا رہنے والا ہے، گورا چٹا ہے، ایک آنکھ میں کچھ تو بھی عذر ہے، ایک آنکھ میں تھوڑا فالٹ ہے اس کے، ابن سوریہ ہے اس کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سوریہ تمہارا سب سے بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو بلاؤ، تمہارا سب سے بڑا عالم ابن سوریہ، اس کو بلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آدمی بھیجے، اس کو بلایا، وہ آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ابن سوریہ تم ہو؟ اس نے کہا جی۔ حضور نے فرمایا اس وقت یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تم ہو؟ اس نے کہا جی لوگ یہی خیال کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل فرمائی، کہ زنا کار کی سزا تورات میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ مجھے ایسی قسم نہ دیتے تو کبھی حقیقت ظاہر نہیں کرتا، لیکن آپ بہت بڑی قسم دیے ہیں میرے کو، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ پہ تورات نازل فرمائی، اتنی بڑی قسم دے رہے ہیں، اگر میں غلط بیانی کروں تو تورات مجھے جلا دے گی۔ یقیناً اللہ کی کتاب تورات میں بھی یہی حکم ہے جو آپ دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر تم پر کیا آفت آ گئی ہے کہ تم تورات کے خلاف عمل کر رہے ہو؟ یہ سزا تم کیوں نہیں دیتے مجرموں کو؟ ایک دوسری روایت میں حضور نے ابن سوریہ سے فرمایا تھا اللہ کی کتاب تورات لے کر آؤ۔
تورات لائی گئی. حضور نے فرمایا یہ بیان کھولو زنا کے سزا کے متعلق. اس نے کھولا، فرمایا پڑھو. اب وہ پڑھنا شروع کیا تو غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا کی آیت تو پڑھ گئی کہ ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم. لیکن جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کی سزا جو قتل ہے، پتھروں سے مار مار کے قتل کر، وہ آیت پہ جب آیا تو ہاتھ رکھ دیا. وہ آیت پہ ہاتھ رکھ کے آگے پڑھنا شروع کیا. حضور پریشان ہوئے، ارے اس میں رجم کا حکم انہیں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں گا، وہ آیت کیوں نہیں پڑھ رہا. وہ چالاک پرزا عالمہ بھی بہت چالاک رہتے دیکھو، ہاں جی. لیکن اللہ کا خوف اگر عالم میں ہے نا، وہ عالم یقیناً جنتی. عالم میں مفاد آیا نا، اس کا علم اسے جنت کی بجائے جہنم میں کھینچتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اصل تو تقویٰ ہے، یاد رکھو. عوام ہو یا عالم ہو یا جماعت والے ہوں یا کسی بھی جماعت کے ہوں، مین ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو وہ اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرے گا. ورنہ حق بات کو چھپایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امت میں انتشار ہو گیا. مختلف مسلک، مختلف خیالات، مختلف رنگ ڈھنگ ہو گئے حق کو چھپانے کی وجہ سے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. اللہ نے فرمایا خبردار، حق اور باطل کو مکس نہ کرو، حق کو چھپاؤ مت. تو اس نے وہ آیت رجم پہ ہاتھ رکھ دیا، آگے پڑھ رہا ہے. حضور پریشان کہ انہیں آیت رجم کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں گا. حضور تو امی تھے نا جی، حضور لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ چال بازی کر رہا ہے بیٹا. یہ فوراً آگے بڑھے، اس کا ہاتھ وہاں سے جھٹکا، ہاتھ ہٹا کے آپ نے فرمایا یہاں سے پڑھا. اب جو پڑھا تو آیت رجم تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مصیبت آ گئی تم پر کہ تم تورات کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہو. ابن سوریہ نے بتایا اصل بات یہ ہے کہ زنا کی شرعی سزا تو ہمارے مذہب میں یہی ہے. ہم نے اسے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک شہزادے نے زنا کیا، بادشاہ کے بیٹے. اب فیصلہ سنایا گیا شرعی سزا کا، لیکن چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس نے انکار کر دیا. پھر علماء کی بادشاہ کے ساتھ بیٹھک ہوئی، کیا کرنا. فیصلہ یہ ہوا، جان دے شہزادہ ہے نا، اس لیے کم سزا دیں گے. کم سزا کیا مقرر کی؟ کوڑے، اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے گاؤں میں گھمانا، یعنی اسے ذلیل کرنا. اچھا،
اسی زمانے میں غریب شخص نے یہی غلطی کی، علماء نے فتویٰ دیا، جج نے فیصلہ سنایا کہ شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا ہے پتھر مار کے ختم کر لو۔ جب یہ سزا سنائی گئی تو اس کے رشتہ دار بولے ہرگز نہیں، پہلے وہ شہزادے کو سزا دو پھر ہمارے آدمی کو سزا دیں۔ قانون میں فرق کیوں؟ سیم جرم کی سزا سیم ہونا چاہیے نا۔ اگر تم اس کو جو ہے سزا دے رہے ہو تو پہلے وہ شہزادے کو سزا دو پھر اس کو سزا دے سکتے، ورنہ ہم نہیں دینے دیں گے ایسی سزا۔ اب ہو گیا وہاں طوفان مچ گیا، تو علماء نے اور بادشاہ نے فیصلہ کیا جان دے وہ سزا کم کر دیو نا ہمیشہ کے واسطے۔ تو انہوں نے وہ سنسار کرنے کی سزا کو معطل کر دیا، اور پھر یہ کوڑوں کی سزا اور منہ کو کالیک لگا کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو گھمانے کی سزا، یہ سزا مقرر ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ابن سوریہ نے کہا ہم نے تورات کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ پڑھے لکھے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ یہود، یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، آپ کو غم میں نہ ڈالے وہ لوگ جو دوڑ کر کفر میں گھسے چلے جا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان والے ہیں، یعنی منافقین جو کفر میں چلے جا رہے ہیں۔ اے نبی آپ کو اس سے صدمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے ہی ایسے لوگ۔ ہدایت اللہ کی جانب سے، توفیق اللہ کی جانب سے، نبی کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت اور توفیق یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، نبی چاہ کر کسی کو توفیق نہیں دے سکتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تو اللہ جسے چاہے توفیق دے، لہذا اے نبی آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور کو بڑا صدمہ ہوتا تھا، یہ لوگ مسلمان ہو کر کافروں میں پھر گھسے چلے جا رہے ہیں۔ قالوا آمنا بافواہہم، منہ سے تو دعویٰ کر رہے ہیں یہ کہ ایمان والے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، ان کے دل میں تو کفر بھرا ہوا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں میں سے، یہودیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو حق کے بجائے باطل میں گھسے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی، چند صفات بیان کی۔ پہلی صفت سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ معلوم ہوا گناہ کی جاسوسی گناہ ہے، البتہ جاسوس جو ہوتا ہے نا، کسی کے عزت و آبرو کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی خبر لانے کے لیے 2 صحابی کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ اسی طرح سے غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے ایک صحابی کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے حالات معلوم کر کے آئے۔ بدر کے موقع پر ابو سفیان کے قافلے کی تلاش کے لیے حضور نے 2 صحابی کو بھیجا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں تک ہے، ملک شام سے نکلا ہے یا کب پہنچنے والا ہے۔ یہ لوگ ایک وہاں پانی کے چشمے پہ گئے، 2 عورتیں پانی بھر رہی تھی، انہوں گئے وہ چشمے پہ جا کے منہ ہاتھ دھوئے، پانی پیے۔ عورتیں لڑ رہے تھے، ایک بولی تھی میرے پیسے کب دیتی تو، ادھار لی ہوگی، انہیں بولی تھا کہ میرے پیسے کب دے رہی، دوسری بولی تو ذرا انتظار کر، صبر کر، کل ایک قافلہ آنے والا ہے مکے والوں کا، یہاں ان کا پانی بھر دے کے مزدوری ملی تو تیرے پیسے دے دیتی۔ اب یہ 2 صحابی نے ان کی بات سن لی عورتوں کی، اور پھر وہاں سے اٹھے، جہاں اونٹ کو بٹھایا تھا نا، اونٹ پہ بیٹھے، اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے، حضور کو رپورٹ پیش کی۔ ایک منزل پہ ہے قافلہ ابو سفیان، ابو سفیان بھی کم ہوشیار نہیں تھا، ابو سفیان پہلے پہنچا اور حالات معلوم کرنے کے لیے۔ وہ عورتیں ابھی لڑ رہے تھے، ابھی ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہے تھے، یہ عورتوں کی لڑائیاں شروع ہوتے نا پھر جلدی ختم نہیں ہوتے۔ ہماری بہنوں کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ تم لڑو نہ کو، اپنی صلاحیتیں تعمیر میں خرچ کرو، تخریب میں خرچ مت کرو۔ اللہ نے عورتوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ تخریب میں خرچ کرتے ہیں، اگو کاموں میں، اگو باتوں میں، اگو رسومات رواجات میں، اگر یہی صلاحیتیں علم میں اگر لگا دیتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سچی جانشین بن جاتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 40 سال تک بیوگی کے زمانے میں دنیا اسلام کو اپنے علم کے فیض سے فیضیاب کرتی رہی۔ بڑے بڑے صحابہ آ کر حضرت عائشہ کی خدمت میں سوالات کرتے دین کے بارے میں، تو پردے کے آڑ سے ان کو جوابات دیتے، اور حضرت عائشہ کے جوابات فیصلہ کن ہوتے۔ کسی روایت کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہوتا، حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچتے اور پہنچ کر پوچھتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عثمان غنی کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا مکے میں، ہم لوگ جنازے میں شریک ہوئے، تو عثمان بن عفان کا بیٹا بہت رو رہا، بابا مر گئے بول کے روتے نا جی بیٹے، بیٹیاں بیٹے روتے، تو بیٹا بہت رو رہا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ارے زیادہ نہ کرو، میت کے گھر والے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تجھے یاد نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی صحیح حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میت کے گھر والے جب روتے ہیں تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ارے زیادہ روکو نہ کرو، بہن کا انتقال ہو گیا تھا نا، کہا رو نہ کو زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب گھر والے
روتے ہیں تو میت پہ عذاب ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی یہ تو فرماتے تھے، میرے کو بھی یاد ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آخری وقت آیا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عمر کے جدائیگی کا سوچ کر رونے لگے، کہا واہ اخاہ واہ صدیقہ، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی۔ حضرت عمر نے فرمایا صہیب مجھ پہ رو رہا ہے، حالانکہ تجھے معلوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میت کے گھر والے روتے ہیں تو اس کی وجہ سے میت پہ عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، تو میں ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچا یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو عمل کرتا ہے اسی کے اس کو یا ثواب یا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، ایک کے کفر کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا سزا اس کو ملے گی۔ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے ایک کا گناہ دوسرے کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، جو کریں گا وہ نہیں بھریں گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، لیکن حدیث اس کے خلاف پڑھ رہی ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا میت کے گھر والے رونے کی وجہ سے میت پہ عذاب ہوتا ہے، یعنی ان کا گناہ وہ مردے کے کھاتے میں چلے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا، حدیث کہہ رہی ہوتا ہے، اور حدیث بھی معمولی ہے کیا، بخاری کی حدیث کی۔ اب بہت لوگوں کو جو ہے اطمینان جب بیچ ہوتا ہے جب بخاری کی حدیث ہونا، یاد رکھو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ منت توڑی ہے کہ بخاری کی حدیث ہونا، حدیث ہونا صحیح ہونا بس، یاد رکھو کوئی بھی کتاب کی رہندے حدیث ہو اور صحیح حدیث ہو عمل کے لیے کافی ہے، بخاری ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بخاری نے پوری زندگی میں جتنی حدیثیں بیان کی پوری دنیا کے صحابہ کے شاگردوں کے خدمت تو نہیں پہنچے، انہوں جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچ کر حدیث جمع کی، تو جتنے جمع کر سکے جمع کرے زندگی میں۔ حضور کی تمام حدیثیں ایک بخاری میں تھوڑی آ سکتی ہیں، 23 سال کے باتیں یاد رکھو، آدمی ایک گھنٹے میں 100-200 باتیں کر لیتا ہے، ہاں جی، دن میں کتنے ہوتے، رات میں کتنے باتیں، مہینے میں کتنے ہوتے، سال میں کتنے ہوتے، 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرامین سے نوازا، تو کیا ایک چھوٹی سی بخاری میں پوری 23 سال کی زندگی اور ان کے باتیں آ سکتے کیا جی؟ تمہاری عقل کیا بڑھ رہی؟ اب بعضوں کی عقل ماری جاتی ہے، انہوں بولتے بخاری چھونا ہے، منت نہیں ہے، بخاری چھونا ہے، حدیث ہونا ہے، ٹھیک ہے بخاری کے رہندے یا کوئی اور حدیث کی کتاب رہندے، صحیح حدیث ہونا کافی ہے جی۔ بہرحال تو صحیح حدیث ہے یہ۔ تو حضرت عمر کا جب انتقال ہو گیا، ابن عباس فرماتے ہیں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچا اور میں نے پوچھا کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا
کہ میت کے گھر والے روتے ہیں تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی یہی فرماتے تھے۔ اب فیصلہ سنو حضرت عائشہ کا، بڑے بڑے صحابہ کے مقدمے میں فیصلہ ام المومنین حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ابن عباس سے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ حضور یوں فرما رہے تھے کہ کافر جب مرتا ہے، کافر جب مرتا ہے اس کے گھر والے روتے ہی اس کی وجہ سے اس میت پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے تو کافر کے لیے حضور بولے تھے۔ پھر فرمایا تمہارے لیے قرآن کی آیت کافی نہیں ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ انہیں رو رہا اس کو ہونا گناہ، یہ میت بیچارہ کیا کرا؟ بھائی جس نے کیا اس کو ملنا ہے اس کا عذاب یا ثواب۔ تو حضرت عائشہ نے فیصلہ سنایا کہ حضور نے یوں فرمایا تھا کہ کافر مر جاتا ہے، اس کے گھر والے روتے ہی اس کی وجہ سے میت پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کی فقیہہ یعنی مفتیہ تھی۔ اب ان سے فتویٰ لینے والے کون؟ صحابہ۔ بڑے بڑے صحابہ کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو کلیئر کرتے تھے حضرت عائشہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ خواتین اپنے عقل کو، دماغ کو صحیح استعمال کریں تو وقت کی عائشہ اور وقت کی فاطمہ بن سکتی۔ اچھا، امہات المومنین میں جب اختلاف ہو جاتا، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ، حضرت سودا، یہ ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب، ام حبیبہ، یہ دوسری پارٹی کا گروہ۔ جب ان میں کچھ ہوتی انبن، اب ان میں فیصلہ کون کرنا؟ انہوں سب کے فیصلہ کرنے والی، ان کا فیصلہ کون کرنا؟ انہوں اپنا مقدمہ لے جاتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ یہ سب مائیں تھی نا، فاطمہ سب کی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ کی اماں تو خدیجۃ الکبریٰ ہیں، انتقال کر گئی۔ اب یہ جتنی بچ گئی تھی نا یہ سب سونتیلی امائیں تھی، ہیں جی۔ اور یاد رکھو سونتیلی ماں دوسرے کے بچے کو نہیں پسند کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب جو ہے حضرت فاطمہ کو مقبولیت، محبوبیت سے نوازا تھا۔ پوری سوتیلی امائیں حضرت فاطمہ کو بہت چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ تو اتنا چاہتی تھی کیونکہ دونوں کی عمر ایک ہی تھی، اماں کی عمر وہ، بیٹی کی عمر بھی وہ تھی، تو دونوں کی زیادہ گھلتی تھی، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ، ہاں جی، سونتیلی ماں سونتیلی بیٹی۔ تو اگر حضور امہات المومنین سے ناراض ہو جاتے، یہ امہات المومنین حضرت فاطمہ کو درخواست کرتی، فاطمہ بیٹی اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہیں، تم ذرا سفارش کرو نا۔ بیٹی سے درخواست کر رہی ہے کون؟ مائیں۔ اب بیٹی پہنچتی اللہ کے نبی، حضور سمجھ جاتے ہیں انہیں سفارش کے واسطے آئی تو ہے جی، سفارش فرماتے۔ اللہ کے نبی فاطمہ کو کبھی نہ کا جواب نہیں دیا،
بہت لاڈلی بیٹی تھی نا فاطمہ، حضور جان چھڑکتے تھے فاطمہ پر، فاطمہ کے بچوں پہ، ہاں جی، کیونکہ 3 بیٹے انتقال ہو گئے تھے حضور کے، 3 بڑے بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا، 3 بیٹے انتقال ہو گئے تھے حضور کے۔ حضور کے 7 اولاد میں سے ایک ہی جو بچی تھی حضرت فاطمہ۔ حضور بہت خیال کرتے تھے، کہیں سے ہدیہ آتا کھانا، بیٹی کو، نواسوں کو، نواسیاں کو، سب کو بلا لیتے، امہات المومنین کو بلا لیتے اور سب مل کے کھاتے تھے۔ حضور کو اتنی، دن میں سے 1-2 مرتبہ بیٹی گھر کو نہیں گئے نا، حضور کا دل ہی نہیں لگتا تھا، برابر کسی نہ کسی بہانے سے، سفر کو جانا ہے بیٹی گھر کو جاتے، سفر سے آئے بیٹی کے گھر کو۔ اب ہمارے کو جو ہے نا یہ بیٹی کے اماں باوا ملنے کو آتے نا گھر میں، یہ بھواں کے اماں باوا، ہمارے کو بہت الرجی ہوتی، کئی کو آ رہے بار بار گھر کو، تیرے اماں کئی کو آ رہی بار بار، ہاں۔ اب دیکھو یہ نمازیں بھی پڑھ رہی، تہجد بھی پڑھ رہی، اور بہو کے اماں باوا کو بھی روک رہی، یہ کیسا دین تیرا، ہاں جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 1-2 مرتبہ بیٹی گھر کو جاتے ہی جاتے تھے۔ جیسی ہی نواسے گھر کے اطراف کھیلتے رہتے تھے، حسن حسین نانا کی آواز سنتے اتنے زور سے بھاگ لیتے آتے، نانا کے اوپر گر جاتے تھے، حضور دونوں کو پکڑ لیتے، فرماتے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان کو بھی محبوب رکھے۔ یہ محبتیں ہیں۔ دیکھو آج پیسہ آ گیا، محبتیں ختم ہو گئی، سگے بیٹے باپ کو نہیں پوچھ رہے، ہاں وہ شادیات میں پوچھتے ہوں گے یا تو میت میں پوچھتے ہوں گے مایا مایا کو۔ آج کل محبتیں ختم ہو گئی، اور جب محبتیں ختم ہو گئی اخلاص بھی ختم ہو گیا۔ اخلاص و محبت دونوں کا بہت قریبی تعلق ہے، جہاں اخلاص ہوگا وہاں محبت ہوگی، جہاں محبت ہے وہاں اخلاص ہوگی۔ آج دونوں ختم ہو گئے، عبادتیں تو بہت ہو گئی، ہاں جی، دین کی محنت بھی بہت بڑھ گئی، قرآن کے مجلسیں بھی بہت ہو گئی، دینداری بہت ہو گئی، لیکن 2 چیزیں ختم ہو گئی، محبتیں ختم ہو گئی اور اخلاص ختم ہو گئی، اخلاص ختم ہو گئی۔ میں نے دیکھا 1978 میں ہم لوگ تھے پڑھنے کے واسطے، مظفر نگر ضلع میں تاولی ہے، 77 میں گئے تھے ہم، تو وہاں مولانا اسد مدنی آئے تھے، جو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ اچھا انہوں بھی کم تھے کیا، بہت بڑے آدمی تھے، جمعیت علماء کے آل انڈیا صدر بھی تھے، اور بہت بڑا درجہ، بہت بڑے عالم تھے۔ بہرحال تو میں دیکھا اس بستی میں حضرت مدنی سے اتنی عقیدت و محبت لوگوں کی، اتنی، اب ان کے جب بیٹے آئے نا اتنے بڑے عالم، تو پرانے بڈھے جو ہے نا ان سے ملنے کے واسطے تڑپ رہے حضرت کے بیٹے کو۔ اور میں سنا وہ بڈھے کیا بول رہے ہیں، لوگ حضرت بولتے نا، انہوں محبت سے بولے یہ تو ہمارے مدنی کا لونڈا، یو پی میں لونڈا بولتے ہیں بیٹے کو، ہاں جی، بچہ محبت سے۔ تو لوگ حضرت بول رہے ہیں، وہ پرانے بڈھے بولے تو ہمارے مدنی کا لونڈا۔ مسافر بولے حضرت جھڑک رہے، چلو ہٹو، لیکن وہ بڈھے ہی ایسا نچھاور ہو رہے ہیں، انتہائی محبت، ہے جی۔ بہرحال 2 چیزیں اب باقی نہیں رہی، ایک محبت اور دوسرے اخلاص، اور اخلاص تو ہر عمل کی جان ہے، بنیاد۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، دوسری جماعت کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، وہ جماعت آپ کے پاس نہیں آئی۔ یعنی خیبر کے یہودی وہ دونوں کو بھیج دیے تھے مدینے کے یہودی کے پاس، ان کو حضور کی خدمت میں لے جا کے ان کا فیصلہ کراؤ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو آئے ہیں آپ کے پاس، یہ مدینے کے یہود کعب بن اشرف وغیرہ، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اس قوم کی یہ جاسوسی کر رہے ہیں جو آپ کے خدمت میں نہیں آئی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کرتے ہیں، ایک جملے کو اٹھا کے یہاں سے دوسری جگہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام تورات میں انہوں نے تبدیل کی ہے، یہ بہت بڑا جرم تھا یہودیوں کا۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، خیبر کے یہودیوں نے مدینے کے یہودیوں سے کہا تھا اگر یہ نبی ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ دے تو مان لو، اور اگر ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ نہ دے ان کی بات نہ کو مانو، واپس آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی بھلا، حق بات اگر ہے تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن اپنے مفاد کے مطابق ہوتا تو مان لیتے، اور مفاد کے مخالف ہوتا نہیں مانتے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ ہی فتنے میں آزمائش میں ڈال دے، اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی اس غضب سے، عذاب سے ان کو بچا سکے۔ اللہ ہی جسے گمراہ کرنا چاہے اسے نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے تو انکار کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان پر حد جاری کی جائے۔ چنانچہ ایک میدان میں مدینے کے دونوں میاں بیوی یہودی اور یہودن کو میدان میں لایا گیا اور ان پہ پتھراؤ شروع ہوا۔ جب پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ مرد جو ہے نا وہ عورت کے لیے ڈھال بن جاتا تھا، پورے پتھر خود کھاتا تھا اسے بچانے کے لیے۔ یہ عاشقاں معشوقاں ایسے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ مر جاتے کم وقت، یعنی انڈل پہ کے مر جاتے، ریل کے پٹریا میں آ کے مر جاتے، زہر کھا لے کے مرتے، پنکھے سے جھول کے مر جاتے۔ بھئی ایک محبت کی انتہا کو عشق کہتے ہیں، ہاں جی، اور یہ عشق جو ہے یہ دیوانگی ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو ظاہر بات ہے دنیا کا عشق تو یہ مطالبہ کرتا ہے، تو عشق رسول کی کیا حیثیت ہوگی، عشق خداوندی کا کیا مرتبہ ہوگا، ہے جی۔ اللہ اس کی کچھ لذت ہمیں بھی عطا فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ انہیں پاک کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے، یعنی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی۔ چنانچہ حضور نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنا فیصلہ سنایا، اور ان دونوں کو سزا دی حضور نے پتھراؤ کی۔ ایک بات یاد رکھو، اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے لیے وہ قوانین ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں اپنے نبی پر، ملک کے الگ سے قوانین کی ضرورت نہیں۔
بس قرآن اور نبی کے فیصلے، بس یہی وہاں کے قوانین ہوں گے۔ رہ گئے ذمی غیر مسلم کافر، تو یاد رکھو بعض جرائم میں اسلامی حکومت ان کو سزا دے گی، جیسے شراب، زنا، چوری۔ اگر یہ کافر بھی کریں اسلامی حکومت میں تو ان کو وہی سزا دیں گی جو قرآن نے اور نبی نے دی ہے، لیکن بعض چیزوں میں ان کو سزا نہیں ملے گی۔ مثلا کافر اگر شراب پئیں تو شراب ان کے مذہب میں درست ہے، اس پہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سے کافر اگر سود کھا رہا، ہاں جی، تو سود تو ان کے لیے ان کے مذہب کے اعتبار سے ہے، درست ہے، اس پہ سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن وہ جرم جس کی وجہ سے پورے معاشرے پر اثر انداز ہوں، ایسے جرم پہ اسلامی حکومت ان کو سزا دے گی۔ جیسے بتایا جی چوری ہے، یہ چوری کسی کے پرسنل نقصان نہیں ہے، پورے معاشرے کا نقصان۔ آج ایک کی کرا، کل دوسرے کی کرتا، کل تیسرے کی کرتا، پوروں کے املاک خطرے میں ہو جاتے۔ اسی طرح قتل کی سزا جو مسلمان کو دی جائے گی وہی کافر کو بھی دی جائے گی، کیونکہ یہ معاشرتی جرم ہے۔ تو جو معاشرتی جرم ہے نا، اس میں مسلمان اور ذمی کافر دونوں برابر ہیں۔ ہاں جو ان کے پرسنل مذہبی قوانین ہیں، چنانچہ اسلامی حکومت ان کے لیے الگ سے پینل کوڈ ان کا الگ سے مقرر کرے گی کہ اپنے مذہب کے اعتبار سے فیصلے کریں، لیکن جو معاشرتی جرم ہیں اس میں براہ راست وہی فیصلہ ہوگا جو اہل اسلام کے لیے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، یہودیوں کی اور ایک مذمت برائی بیان کی گئی، اور ایک خصلت ان کی کہ یہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کہنے کے لیے، اور حرام کھانے والے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہودی حرام خور ہیں۔ ہاں جی، حرام خوری کیا ہے ان کی؟ یہ سود کا لین دین کرتے تھے، اور اسی طرح سے رشوت اتنی عام تھی یہودیوں میں، یہاں تک کہ ان کے علماء بھی قوم سے رشوت لیتے تھے۔ فتویٰ پوچھے مول صاحب یہ کیسا؟ پہلے پیسے رکھ بیٹا، بعد میں بول دو۔ ہاں جی، قوم سے تو ان کے مقررہ تھے اصولی، قوم کا چوتھا حصہ کھا جاتے تھے، دینا ہی دینا پڑتا تھا۔ اللہ نے فرمایا بڑے حرام خور ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جاسوسی کرنے والے جھوٹ کے لیے، حرام خور۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہودیوں کا جو مقدم آیا تھا، اللہ اپنے نبی کو ہدایت دے رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس اگر آ جائیں فیصلے کے لیے تو یا تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے یا ان سے اعراض کیجئے۔ یعنی حضور کو دو اختیار اللہ نے دیے، ان کا فیصلہ کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو نہ کو کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان کے فیصلے سے اعراض کریں تو وہ یہودی ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ نے گارنٹی دی آپ کے لیے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ،
اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہی چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اس سے اسلام کا عدل معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا حکم ہے بلکہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ حکم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے۔ جیسے حضرت علی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، ان کی زرہ گم ہو گئی، ایک یہودی کے پاس ملی، حضرت علی نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا عدالت میں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہودی کے پاس میری زرہ ہے، انہیں چرا لیا ہوں گا۔ سمن جاری کیا گیا، حاضر ہو گئے عدالت میں۔ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ یہودی کے پاس میری زرہ ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا کیوں رے، یہ کس کی ہے زرہ؟ انہوں نے بولا میری ہے۔ انہوں نے خواہ الزام لگا رہے، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں۔ بہرحال مدعی کے ذمہ ہے ثبوت اور گواہ پیش کرنا۔ عدالت نے پوچھا حضرت علی سے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، اس کا گواہ کون ہے؟ دو گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا میرے بیٹے امام حسن یہ گواہ ہیں۔ عدالت نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، دوسرا کوئی گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے تعجب سے پوچھا واہ رے واہ، یہ معمولی تھوڑی ہیں حسن، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین اور حسن یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی گواہی کیسا معتبر نہیں مانی جا رہی ہے؟ عدالت نے کہا حضرت ہم زمین پر ہیں، آسمان میں نہیں ہیں ابھی۔ علی کی بیٹوں کی فضیلت تو وہ جنت میں ہے، ہم اس وقت زمین پہ ہیں، یہاں کے حقائق مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں، ریجیکٹ۔ اور ایک گواہ کوئی ہے؟ کہا جی میرا غلام ہے، اسے پوچھو میری ہے کہ نہیں وہ زرہ۔ انہوں نے بولا ہو جی ان کی ہے۔ عدالت نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں، دوسرا کوئی ہے؟ حضرت علی نے کہا اب تو کوئی اور ہے نہیں گواہ۔ تو بس عدالت نے فیصلہ علی کے خلاف اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہ زرہ علی گواہ ثبوت پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرہ یہودی کو دی جاتی۔ باہر نکلے عدالت سے، وقت کا امیر المومنین ہار گیا مقدمہ، یہودی جیت گیا غیر مسلم۔ باہر جب جا رہے نو بیٹے اور غلام کے ساتھ، یہودی آواز دی علی ذرا رکو۔ علی بولے اور کیا ہونا رہے تیرے موافق فیصلہ ہوا نا بیٹا، اور کیا ہے؟ کہنے لگا علی سچی بات یہ ہے یہ زرہ میری نہیں ہے تمہاری ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ بات وہاں عدالت میں بولنا تھا نا۔ انہوں نے بولا میں اسلام کا عدل دیکھنا چاہتا تھا۔ دیکھ لیا علی، اب تم گواہ رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اسلام کا عدل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ حکم دے رہا اپنے نبی کو وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ اے نبی اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ خبردار
کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، ہر حال میں انصاف قائم کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اختیار ہے یہودیوں کے مقدمے میں چاہے فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر کریں فیصلہ تو کیسا فیصلہ کرنا؟ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب تعجب بتلایا جا رہا ہے کہ یہودیوں پہ تعجب ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی پھر آپ کے پاس آئے ہیں؟ اصل میں وہ تو اللہ کے حکم سے بچنا چاہتے تھے، وہ تو بہانہ تھا ان کو کہ تورات میں حکم سخت تھا، کم سے کم جو ہے وہ چاہتے تھے، اس لیے آپ کے پاس آئے۔ وہ دل و جان سے تھوڑی آئے ہیں، وہ تو بڑی سزا سے بچنے کے واسطے آئے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ کیوں کر آپ کو منصف بنائیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی وہ اعراض کرتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ ایمان والے ہے ہی نہیں، ایمان ہوتا تو یہ بہانے بازی نہیں کرتے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں مفتیوں کے پاس فیصلہ لینے جاتے ہیں، بولے تو اپنی سہولت کا۔ ہاں جی، بہت پہلے کی بات ہے، 1982 میں ناندیڑ میں دارالعلوم میں مدرس تھا، ایک صاحب آئے بڑے میاں، سوال کرے کہ احمد صاحب میری بچی کو اولاد نہیں ہے، لہٰذا میرا داماد ایک دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اولاد کے واسطے۔ تو میری بچی بولی بابا میری چھوٹی بہن ہے نا، وہ دے دو نا اس کو، چھوٹی بہن اس کے نکاح میں دے دو، ہم دونوں بہنیں رہتے۔ تو مول صاحب یہ جائز ہے کیا؟ تو بولا بھائی یہ تو حرام ہے، بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر میں قرآن پاک منگایا، ترجمے کا قرآن، اور باضابطہ میں نے اسے آیت شریفہ نکالی جس میں اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے ان کی لسٹ ہے، اس میں حرمت علیکم امہاتکم، وہ آیت شریفہ نکالا۔ اس کے اخیر میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اسے ترجمہ بتا کے اس کو بتایا دیکھو یہ اللہ نے صاف حرام قرار دیا ہے۔ وہ بڈھا کیا بولا معلوم ہے؟ مول صاحب یہ تو میرے کو بھی معلوم ہے، میں آیا تھا کچھ تو بھی گنجائش نکلتی کیا، خبردار۔ ہاں جی، شریعت سے بچنے کے لیے بہانے مت ڈھونڈو، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، یہی ہے اسلام۔ اسلام کے معنی سرنڈر ہونا، سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔
دعا کی درخواست ہے حافظ سلیم صاحب عرصے سے بیمار چل رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اور ایک درخواست ہے دعا کی، 5 مہینے کے لڑکے محمد عبداللہ خان فرزند اظہر خان، یہ لڑکا راتوں میں سوتا ہی نہیں ہے، بہت روتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس بچے کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ برائے مہربانی اپنی اپنی چپل پہنیے، دوسروں کو تکلیف مت دیجیے۔ یہ چپلاں کے اعلانات دھیان رکھو، ہاں جی، بہرحال اپنے اپنے احتیاط کر لو۔ اب تفسیر میں ہر چیز تمہاری اگر رعایت کرے تو پھر تفسیر کہاں ہوئی ہو؟ یہ قرآن میں ایسے سوالات نہ کرو۔ درود شریف پڑھیں، دعا فرمائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ کرونا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے اہل خاندان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔